آج انسان کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹا سا اسمارٹ فون پوری دنیا کو ہمارے ہاتھ میں لے آیا ہے۔ ایک کلک سے علم بڑے تک بھی پہنچ رہا ہے اور چھوٹے تک بھی، اور اسی کلک سے گمراہی بھی چھوٹے بڑے تک یکساں پہنچ رہی ہے۔ ایک پوسٹ بڑا بھی کر رہا ہے، چھوٹا بھی کر رہا ہے، اس سے خیر بھی عام ہو سکتی ہے اور شر بھی۔ ایک ویڈیو دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ بھی سکتی ہے اور جڑے ہوئے دل کو توڑ بھی سکتی ہے۔ یہ دور صرف ٹیکنالوجی ریولوشن کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی جنگ کا دور ہے۔ اب جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں ہو رہی، بلکہ ذہنوں میں، عقیدوں میں، اقدار میں اور شناختوں پر بھی لڑی جا رہی ہیں۔ آج کے دشمن کو ٹینک اور میزائل کی زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ ایک موبائل سکرین، ایک وائرل ویڈیو، ایک گمراہ کن بیانیہ پوری نسل کی سوچ بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کسی ایک صدی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والی ہر نسل کی رہنمائی کرنے والی کتاب برحق ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو اسپیسیفک الفاظ ہیں ان میں ڈیجیٹل لینگویج کو تو استعمال نہیں کیا، لیکن اس نے وہ ابدی اصول عطا کیے ہیں جو ہر دور کے فتنے کا علاج ہے۔ ہر دور کے فتنے کا علاج، اس کے لیے جو ابدی اصول ہیں وہ قرآن پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 102۔ ہم سب سے بنیادی آسان سا کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے مطالبہ ہے، اور اگر اس مطالبے کی طرف ہم توجہ کر لیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر فتنے سے، ہر دور کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان تھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی مسلمان پیدا ہونا یا مسلمان ہو جانا نہیں، بلکہ اصل کامیابی مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے، کہ جب وہ جا رہا ہو اطمینان قلب کے ساتھ، سینے پہ ہاتھ ہو، زبان پر یہ لفظ ہو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور ایمان ان دا ڈیجیٹل ایرا اور ڈیجیٹل ایج، کہ اس پرفتن دور کے اندر، ڈیجیٹل نوائز کے اندر، اس ڈیجیٹل شور کے اندر میں اور آپ اپنے ایمان کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ہی کو انسان کی اصل دولت قرار دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، مگر اگر ایمان کمزور ہو جائے تو زندگی کا مقصد دوبارہ پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ انفال میں اس پہلو پر بھی ایک منفرد انداز میں توجہ دلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں،
اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رک کے ذرا اپنا محاسبہ یہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو میرے آپ کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے؟ ایمان کی بڑھوتری کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ غور کیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ایک مسلسل عمل ہے، یہ ایک وقتی جذبہ نہیں ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ اور اس کی جو تیزی ہے اس کے بارے میں جانے دو۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آ جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں۔ کیا یہ حدیث آج کے دور کی تصویر نہیں ہے کہ روزانہ لاکھوں ویڈیوز، لاکھوں پوسٹ، ہزاروں نظریات، بے شمار افواہیں، الحاد، فحاشی، نفرت، فتنے، بڑا کیا چھوٹا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سے بچنا کتنا دشوار ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج کا مفکر یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج وہ اسکرین ٹائم نہیں ہے بلکہ سول ٹائم ہے، یعنی اپنی روحانیت کو اور ایمان کو محفوظ کرنا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف انٹرنیٹ یا اس کی سپیڈ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دل اور ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول سورہ اسراء آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اس آیت کو جدید زبان میں سمجھے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا لسن کرتے ہو، سنتے ہو، تم سے پوچھا جائے گا۔ تم واچ کیا کر رہے ہو، تم شیئر کیا کر رہے ہو، لائک کس کو کر رہے ہو، فالو کسے کرتے ہو، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے۔ قرآن کا تجزیہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں رہنمائی کیا ہے؟ پچھلے چند اشروں میں دنیا نے جتنی تیز تبدیلی کی ہے شاید انسانی تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، میڈیا آلریڈی تھا، اب سوشل میڈیا کی تیزی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، الگورتھم ہے، بگ ڈیٹا ہے، ڈیجیٹل اکانومی ہے، گلوبل جو کنیکشن تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبے کو اس نے بدل کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، کیا ہمارا ایمان بھی ترقی کر رہا ہے؟ ہم نے اپنے موبائل کو سمارٹ کر لیا ہے، کیا ہمارا دل بھی سمارٹ ہوا ہے؟ ہمارے تعلق تیزی سے پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو کیا ہمارا پہلا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسلام کی وجہ سے تھا وہ کتنا پھیلا ہے، وہ کتنا مضبوط اور مستحکم ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو پر توجہ دلاتے ہوئے ذمہ داری بھی بیان کی اور توجہ کی ڈائریکشن کو بھی بدلا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، جن چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غور کیجئے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھا روزگار دو، اچھا گھر دو، قرآن اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا، لیکن یہ ذمہ داریوں میں ایسی کہ جس کا مطالبہ کیا جا سکے اس میں شامل نہیں۔ ماں باپ اگر گھر دے دیں، اچھا روزگار دلوا دیں، اچھی تعلیم دے دیں تو یہ ان کا احسان ہے، اسے مانو، لیکن ان کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور اپنی نسل کو بھی ایمان دے کر جائیں، انہیں جہنم سے بچائیں۔
آج اگر ایک بچہ بہترین یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہو، لیکن اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کمزور ہو جائے، تو بتائیے کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ کامیابی کا مدار تو آخرت پر ہے، خاتمہ پر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فیتھ از دا گریٹسٹ ایسٹ آف اے بلیور، کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ کے گیا ہے یا ایمان ختم ہو گیا تھا، اور ایمان چھوڑ کے گیا ہے یہ کہاں دیکھا جائے گا؟ کہا یہ نظر آئے گا اس کی اولاد میں، کہ جو ایمان کا نور اس کے پاس تھا کیا اس کی اولاد میں بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس کی اگلی نسل میں بھی نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ آج کی جنگ بیانیوں کی جنگ ہے۔ پہلے دشمن شہر فتح کرتے تھے، آج دشمن میری اور آپ کی نسل کا ذہن فتح کرنا چاہتا ہے۔ پہلے وہ کلے گراتے تھے، آج وہ کہتا ہے کلے جتنے مرضی بنا لو، مجھے غرض یہ ہے میں تمہارا عقیدہ گرانا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہیں تعلق میں گرانا چاہتا ہوں۔ پہلے فوجیں حملہ کرتی تھیں، آج کانٹینٹ حملے کرتے ہیں۔ پہلے تیر چلتے تھے، آج الگوریتھم چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین آج اسے نیریٹو وارفیئر کہتے ہیں کہ بیانیوں کی جنگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت کی طرف پہلے سے توجہ دلا دی۔ سورہ بقرہ ہے، آیت 217 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، کوشش کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ان سے یہ ہو سکے کہ وہ تم سے تمہارا دین چھین لیں، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ آیت صرف عسکری جنگ کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ہر اس کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا مقصد مسلمان کو اس کے دین، اس کی شناخت اور اس کے اقدار سے دور کرنا ہے۔ سوشل میڈیا خود مسئلہ نہیں ہے، اس کا استعمال مسئلہ ہے۔ میڈیا نوائس یہ خود مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال مسئلہ ہے۔ اسلام نے کبھی علم، ذرائع یا ترقی کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اسلام ہی وہ ہے جس نے سب سے پہلی وحی میں یہ درس دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو، لیکن وہ پڑھو جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو تمہیں اللہ سے جوڑ دے، جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا بذات خود نہ حرام ہے نہ حلال، یہ ایک ٹول ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے قرآن بھی پہنچ سکتا ہے، اس سے فحاشی بھی پھیل سکتی ہے، اور اس سے سیرت نبوی کا پیغام بھی عام ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ جس کی طرف امت مسلمہ کو توجہ کرنا ہے وہ ہیومن چوائس ہے، انسانی پسند ہے، انسانی اختیار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے جب ہمیں ڈیجیٹل ویریفیکیشن کا درس دیتا ہے تو وہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نگاہیں صرف بازار میں نیچی کی جاتی ہیں، جہاں اختلاط ہو وہاں نیچے کی جاتی ہیں۔ قرآن کا ویژن اور بصیرت دیکھیے کیا ہے کہ نگاہیں موبائل اسکرین پر بھی اٹھتی ہیں، انہیں بھی جھکانا پڑتا ہے۔ اسکرین پر اٹھنے والی نگاہ، اس پر بھی بیریئر لگانا پڑتا ہے۔ آج اس وقت ہمیں اس بات کی طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ ویڈیوز، وہ تصاویر، وہ ویب سائٹس، وہ سورس، وہ ٹول کہ جو دل کو اللہ سے دور کرے، ہمیں ان کی طرف نظر اٹھانی نہیں، ان سے نظر پھیر لینی ہے، اپنی نظر کو ہٹانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو وہ پورے جسم کو اور پورے جسم سے دل کے ساتھ پھیلی ہوئی ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جانے دو عالم فرماتے ہیں، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے،
اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا دل ہے۔ آج شیطان اور اس کے حواریوں کی سب سے بڑی کوشش اس دل پر قبضہ ہے، چونکہ جب دل پر قبضہ ہو جائے تو سوچ بھی بدل جاتی ہے، ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اخلاق اور زندگی کا رخ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اس لیے اس ڈیجیٹل نوائز کے اندر مجھے اور آپ کو اصل سوال یہ نہیں کرنا کہ ہم کتنی دیر آن لائن رہتے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ میرا دل، اگرچہ یہ ٹول میرے ہاتھ میں موجود ہے، میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہے، قرآن کے ساتھ کتنا ہے، مسجد کے ساتھ کتنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کتنا ہے؟ ایمان صرف سینے میں محفوظ نہیں رہتا، بلکہ نگاہوں، کانوں، زبانوں اور کلک سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا ہر کلک بھی عبادت بن سکتا ہے اور وہی گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ایمان کی حفاظت صرف مسجد میں نہیں، بلکہ اپنے موبائل پر بھی مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اپنی اسکرین پر بھی ایمان کی حفاظت میری اور آپ کی انتہائی ذمہ داری بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل ذمہ داری اور جو فکری یلغار ہوتی ہے، اس پر مسلمان کا کنٹرول ہونا کتنا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقائد و اقدار اور شناخت کی جنگ ایسی فکری یلغار، اس کا مقابلہ یہ صرف جذبات سے نہیں ہوتا، بلکہ علم سے ہوتا ہے، بصیرت سے ہوتا ہے اور سیرت نبوی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت تک انسان مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پختہ نہ ہو جائے۔ اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت پختہ ہوتے ہیں، کوئی کمپرومائز اس میں نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا حصار کیسا کھینچا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والد سے، اولاد سے اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھے اپنا پیارا نہ سمجھ لے۔ تو گویا یہ استحکام فکری یلغار کے مقابلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا ہماری محبت صرف نعروں میں ہے یا ہمارے کردار میں بھی ہے، گفتگو میں بھی ہے، ہماری میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ، جذبات بھی، حکمت بھی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کا دل محبت اور تعظیم سے بڑھ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکمت، عدل اور ذمہ داری بھی سکھاتا ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی بھی میدان میں تم چلے جاؤ، تمہارا ایمان تم سے تقاضا یہی کرتا ہے کہ اس پر کسی بھی اعتبار سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر ہم ایک بنیادی سوال اس مقدمے کے بعد اپنے آپ سے کریں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اس زندگی کے اس نہج پر آ گئے، ڈیجیٹل ایرا میں آ گئے، ڈیجیٹل ایج میں آ گئے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں، اسکرین ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن ہمیں، شریعت ہماری اس کا حل دیتی ہے کہ اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی سے پہلے تمہیں جس چیز کو محفوظ کرنا ہے وہ اسلامی شناخت ہے۔ اور تمہاری اسلامی شناخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق۔ تمہاری بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ آج انسان کی پہچان اس کی پروفائل، اس کی فالوورز، اس کے سٹیٹس بن چکے ہیں، لیکن قرآن پوچھتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری آپ کی اہمیت میرے اور آپ کے فالوورز نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا تقوی ہے۔ دنیا میری اور آپ کی پروفائل دیکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
ہماری ہارٹ، دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو صرف سمارٹ نہیں بنانا بلکہ ہمیں انہیں اسپرچل سمارٹ بنانا ہے، اور اسپرچل سمارٹ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم رکھتا ہے، اور ہمیشہ اسے فکر ہوتی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جب اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی تو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اسکرین دے دی جائے، بچوں کو اچھا اسکول دے دیا جائے، بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، کس سے متاثر ہو رہا ہے، اس کا ہیرو کون ہے۔ اگر گھر میں قرآن خاموش ہو جائے تو موبائل بولنے لگتے ہیں، اور تربیت آہستہ آہستہ پھر بندے اور ماں باپ کے ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ اسکرین کے حوالے ہو جاتی ہے۔ میڈیا لٹریسی یہ دینی ضرورت ہے۔ پہلے علماء صرف یہ سکھاتے تھے صحیح کتاب کون سی ہے، کون سی پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی۔ آج والدین کو یہ سکھانا ہوگا کہ صحیح کنٹینٹ کون سا ہے۔ ہر وائرل چیز وہ سچی نہیں ہوتی، ہر ٹرینڈ وہ کامیاب نہیں ہوتا، ہر انفلوئنسر وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ اصول دیا تھا، فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کرو، اور تحقیق کے بعد جس سے بچانا ہے اس سے اولاد کو بچا لو، اور جو اس تک پہنچانی ہے اسے پہنچنے دو۔ آج کی زبان میں فیکٹ چیکنگ ہو، میڈیا لٹریسی کی بات ہو، اپنا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اس کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق کی مستحکم کی طرف، استحکام کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو عملی اعتبار سے مضبوط کر رہا ہے، یا ایسا نہیں ہے۔ اگر تو وہ ایسا ہے تو پھر خود بھی قبول کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی دینا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ذرا خرابی آتی ہے، خود بھی اس کا بائیکاٹ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بائیکاٹ کا درس دینا ہے۔ آج اسی فتنے کی شکل ہمارے میڈیا پر ایسے ایسے کنٹینٹ دکھائے جاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں نارملائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری نسل یہ سمجھے کہ یہ تو روٹین کا کام ہے، اگر بلیسفیمی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، معافی ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی، پھر کر لیں گے، پھر معافی، پھر کر لیں گے، پھر معافی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں بہر صورت اس کی حساسیت کو سمجھنا ہے کہ یہ ہماری آنے والی نسل کو کہیں نارملائزیشن کی طرف نہ لے جائے، اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ حساسیت کو دفن کرنے کا کوئی حربہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کی کیفیات کیا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له، کہ ایک وہ جن کے جانے کے بعد ان کے گناہ آن لائن رہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے جانے کے بعد قرآن، علم، صدقہ، دعائیں اور خیر ان کے اکاؤنٹ میں رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کرنا ہم سب کی اب انفرادی ذمہ داری ہو چکی ہے کہ جب ہم نے انہیں اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو اب صرف ایک عالم کی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ ہر اس ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی جس نے ان کو اسکرین کے ساتھ اٹیچ کیا تھا کہ وہ بتائے، کہ فیکٹ چیکنگ کرے اور میڈیا لٹریسی ان کو دے، تعلیم دے، اویئرنیس دے کہ بحیثیت مسلمان تمہاری اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں ایک اسلوب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو۔ شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا، وہ نارملائز بھی کرتا ہے، پہلے دکھاتا ہے، پھر ہنساتا ہے، پھر عادی بناتا ہے، اور پھر احساس سے زیاں کو بھی چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی تناظر میں جو بات کی اس میں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ اقبال، آپ کے والد جب آپ کی تربیت کر رہے تھے تو دوران تربیت ایک ایسا مرحلہ بھی پیش آیا کہ جس پر ایک بہت بڑا پیغام آپ نے اپنے اولاد کے ذریعے منتقل کیا۔ حضرت اقبال خود رموز بے خودی میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی
اور دستک دینے والا کوئی بیکاری لگتا تھا، بلند آواز سے بول بھی رہا تھا اور بولنے کے ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی زور زور سے ناک کر رہا تھا۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا، دروازے کے پاس ایک عصا پڑا ہوا تھا، میں نے دروازہ بھی کھولا اور زور سے چھڑی لگائی۔ جب وہ چھڑی لگائی تو چھڑی بکاری کو لگ گئی اور وہ چیخا، اور چیختے ہی جو کچھ اس کے ہاتھ میں جمع کیا ہوا تھا سارا کچھ گر گیا اور وہ رونا شروع کر دیا۔ کہا یہ آواز سن کے میرے والد محترم باہر آئے اور یہ منظر دیکھا، میری اس حرکت سے بے حد ازردہ ہوئے۔ اب ایک باپ کی تعظیم میں کلمات کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی اقبال کو سلام ہے۔ کہتے ہیں چہرہ مرجھا گیا، افسردگی چھا گئی، لبوں سے ایک جگر سوز آہ نکلی، دل میں سینے میں جو سینے میں موجود تھا وہ تڑپ اٹھا، اور میرے باپ کی آنکھوں سے ستارے جیسا ایک آنسو نکل پڑا، پلکوں میں چمکا اور رخساروں پہ آ کر بہہ گیا۔ اور اس کیفیت میں میرے والد ماجد نے میری تربیت کیا کی، کہا اے بیٹے، امت مسلمہ کل اپنے آقا کی بارگاہ میں جمع ہوگی، ان میں اولین و آخرین ہوں گے، سب گناہگار و علماء بھی ہوں گے، اس موقع پر یہ بیکاری بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ کہا وہاں کھڑا ہو کر اگر اس نے فریاد کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب ہو کر کہا اپنے بیٹے کو انسان بھی نہیں بنا سکا تو کیا جواب دو؟ اب وہ الفاظ کیا ہے، اقبال خود اسے لبادہ اوڑھتے ہیں، کہتے ہیں حق جوانے مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستان برد از تو این یکار آسان نشد یعنی آ انبار گل آدم نشد۔ حق تعالیٰ نے تجھے ایک خوبصورت بیٹا دیا تھا، تو اس کی صحیح تربیت کر کے میرا غلام بنائے، دین سکھائے، لیکن تو نے نہ دین سکھایا نہ تربیت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمائیں گے یہ آسان کام تھا، تو وہ بھی نہ سر انجام دے سکا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، کم از کم مٹی کے ڈھیر کو انسان تو بنا دیتا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر کیا بات کی؟ کہا تو سوچ اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں پھر والد محترم نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا میری سفید داڑھی کی حضور کی بارگاہ میں لاج رکھ لینا، اور درد بڑے لہجے میں کیا کہا، بر پدرے این جور نازیبا مکن پیش مولا بندرا رسوا مکن گل شو از باد بہار مصطفیٰ بہرے از پھل کے او باید گریف۔ کہا بیٹا حضور کے باغ کا ایک غنچہ بن جا، آپ کے اخلاق کی نسیم بہار سے پھول بن جا، کل قیامت کے دن تجھے تو پوچھا جائے گا، مجھے بھی پوچھا جائے گا۔ اب یہی سوال میرا اور آپ کا آپ سے ہے کہ ہم آج کی اس ڈیجیٹل نوائز کے اندر جب خود بھی اسکرین سے جڑ گئے اور اپنی اولاد کو بھی اسکرین سے جوڑ دیا، اور اولاد اس اسکرین سے جڑی رہی جس نے اللہ کے حقوق کو بھی پامال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسفیمی کے کام بھی کیے، پھر بھی وہ جڑی رہی اور اس کے دل سے احساس ضیاء ختم ہو گیا، محبت رسول کم ہو گئی، تو صرف انہیں نہیں ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا ایسی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا اور یہ لٹریسی، ڈیجیٹل لٹریسی، یہ ہر کی ذمہ داری ہے، اس سے آگاہ ہونا، آگہی دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں ہر فتنے سے پناہ عطا فرمائے۔